بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیانہ ان امرأة رفاعہ جاءت الى الرسول علیہ السلام فقالت ان رفاعہ طلقنی ثلاثا الى آخرہ۔ احناف پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو زوج اول کے لیے زوج ثانی جدید طور پر حلال کر دے گا، یعنی شوہر اول از سر نو 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ کی دلیل اس سلسلے میں حتی تنکحہ زوجن غیرہ ہے، اور اس میں حتی کا لفظ خاص ہے، اور کلمہ حتی کا مدلول یہ ہے کہ جو چیز اس سے پہلے ثابت ہوتی ہے وہ اس کے بعد منتہی اور ختم ہو جاتی ہے۔ بس یہی اس کا معنی موضوع لہو ہے، اس کے ماسوا پر اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں حتی سے پہلے بینونت مغلظہ ہے، اور حتی کے بعد وہ بینونت مغلظہ منتہی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز پر اس آیت کی دلالت نہیں ہو رہی ہے، لہذا یہ کہنا کہ عورت از سر نو شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی اور وہ 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، مسئلہ دائرہ میں یہ خاص پر زیادتی ہے، اور آپ قائل ہیں کہ خاص اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لہذا دلیل صحیح نہیں ہے۔ اس اعتراض کا دلیل صحیح نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ جدید طور پر حلت ثابت نہیں ہوگی، بات ایک ہی ہے۔ کل ہو سکتا ہے میں نے کچھ یہ کہا ہو، یہ وہ کہا ہو، تو دونوں ایک ہی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حتی تنکحہ زوجن غیرہ سے اس کو ثابت ہی نہیں کیا ہے، اس لیے اعتراض غیر محل میں ہو گیا ہے نا۔ یعنی محلل ہونا زوج ثانی کا زوج اول کے لیے، اسے ہم حتی تنکحہ زوجن غیرہ سے ثابت ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم تو حدیث وسیلہ سے اسے ثابت مانتے ہیں۔ حدیث وسیلہ کا بیان یہ ہے، وہ بیان اس کا بیان یہ ہے کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فقالت، اور عرض کیا، ان رفاعہ طلقنی ثلاثا، رفاعہ نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ فنکحت بعبد الرحمن ابن الزبیر، اور پھر میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا عدت گزار کر کے۔ فما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی، تو میں نے انہیں اپنے کپڑے کے جھالر کی طرح پایا، تو میں نے انہیں اپنے کپڑے کے
جھالر کی طرح پایا یعنی انہیں نامرد پایا، وہ جماع پر قادر نہیں ہیں۔ فما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی، تو میں نے انہیں نہیں پایا مگر اپنے کپڑے کے جھالر کی طرح، ہذا اپنے اس کپڑے کے، تانی وجدتہ انینا، وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ میں نے انہیں نامرد پایا۔ لیکن اہل عرب اس طریقے کے اشارات اور کنایات بہت استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ انہیں نامرد پایا یہ ذرا فحش ہے نا، عجیب لگتا ہے، تو اشارے میں کام چلا لیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اب نامرد پایا، فقال علیہ السلام، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتریدین ان تعودی الی رفاع، کیا تم چاہتی ہو کہ رفاع کی طرف عود کرو، پلٹ کر جاؤ رفاع کے پاس، ان سے دوبارہ شادی انہی سے کرنا چاہتی ہو؟ قالت، انہوں نے عرض کیا، نعم، ہاں یا رسول اللہ، میں پھر ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، حتی تذوقی من عسیلتہ، یہاں تک کہ وہ تم سے فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ وہ تم سے فائدہ اٹھائے، اور اچھا، حتی تذوقی من عسیلتہ، یہاں تک کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، وَيَذُوقُ ہوا، اور وہ تم سے فائدہ اٹھائے یعنی تم سے جمع کرے۔ اب ملا احمد جیون اس حدیث پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں، فَهَذَا الْحَدِيثُ، حدیث تو آپ نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، یہ حدیث پاک مسوق لبیان انہ یشترط وطی الزوج الثانی ایضا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ زوج ثانی کا وطی کرنا شرط ہے، ولا یکفی مجرد النکاح، صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول نکاح تو انہوں نے کر لیا تھا لیکن وہ جمع پر قادر نہیں تھے عبد الرحمن۔ آقا کریم نے حدیث میں یہ فرمایا، لا حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتہ، جب تک تم ان کا ذائقہ نہ چکھ لو وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لیں، اس وقت تک نہیں، یعنی جمع شرط ہے، صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی عبارت النص کے طور پہ یہ حدیث پاک اس لیے ہے کہ جمع شرط ہے تحلیل کے لیے، صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے۔ کما یفہم من ظاہر الآیہ، جیسے کہ آیت کریمہ کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ حتی تنکحہ زوجن غیرہ ہے، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے تو صرف نکاح کر لینا کافی ہے، اور جب نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہو تو وہ محض نکاح کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر شوہر کی طرف ہو تو وہ وطی کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں نکاح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حتی تنکحہ زوجن غیرہ، عورت کی طرف ہے نا، تو اس قرینے سے یہ معلوم ہوا کہ حتی تنکحہ زوجن غیرہ، کہ یہاں صرف نکاح کر لینا کافی ہے، وطی شرط نہیں ہے، کیونکہ نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ عورت کی طرف کی گئی ہے، اس لیے صرف نکاح کافی ہے، وطی شرط نہیں ہے۔ ظاہر آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں، حدیث مشہور میں یہ ہے کہ نہیں، صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے،
بلکہ جماع اور قربت شرط ہے۔ اب اس حدیث پاک سے بھی آیت کریمہ سے بھی جماع کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن ظاہر اس کا یہی ہے کہ صرف نکاح کافی ہے نا۔ اس کے اور گہرائی میں جائیں گے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نکاح کا معنی ہوتا ہے وطی کرنا، اس کا لغوی معنی وہی ہے نا۔ عقد نکاح اس کا یہ معنی نہیں، حقیقی معنی اس کا وطی ہے، لہذا وطی شرط رہے گی ہے نا۔ تو اگرچہ ظاہری طور پہ یہاں یہی ہے کہ حتی تنکحہ زوجن غیرہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف نکاح کر لینا کافی ہے، لیکن یہ حدیث پاک اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ وطی شرط ہے نا۔ تو وہذا حدیث مشہور، تو بظاہر آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف نکاح کافی ہے، اور اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا عبارت النص کے طریقے پر کہ زوج ثانی کا وطی کرنا یہ شرط ہے، یہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث مشہور ہے۔ قبلہ الشافعی ایضا، امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے، اور اس کی بنیاد پر زوج ثانی کا وطی کرنا شرط ہے نا۔ تو زوج ثانی کا وطی کرنا تحلیل کے لیے یہ شرط ہے، وہ بھی اسی حدیث سے مانتے ہیں ہے نا۔ تو اسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وطی کو شرط کرنے کے لیے اسے قبول کیا ہے۔ وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ، اور ایسی حدیث سے کتاب پر زیادتی بالاتفاق جائز ہے، لہذا اس حدیث سے وطی کا شرط ہونا عبارت النص کے طریقے پر معلوم ہوگا ہے نا۔ اچھا، وہذا الحدیث، اور یہ حدیث پاک کما انہ یدل علی اشتراط الوطی بعبارت النص، جس طرح عبارت النص کے ذریعے سے وطی کے شرط ہونے پر دلالت کر رہی ہے، فقذا، اسی طریقے سے یدل علی محللیت الزوج الثانی، زوج ثانی کے محلل ہونے پر بھی دلالت کر رہی ہے اشارت النص کے طریقے پر۔ اشارت النص آپ نے پڑھا ہے کہ جو چیز از روئے لغت کے سمجھ میں آئے اور کلام کو اس کے لیے لایا نہ گیا ہو ہے نا۔ تو یہاں کیسے اشارت النص کے طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زوج ثانی محلل ہوگا، اس کو یہ بتاتے ہیں وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت رفاعہ کی بیوی سے، کیا تم چاہتی ہو کہ رفاعہ کی طرف عود کرو؟ تو لفظ کیا استعمال کیا؟ ان تعودی ہے نا، ولم یقل، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا اتریدین ان تنتہی حرمتوں کے، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ حرمت غلیظہ ختم ہو جائے؟ فرمایا کیا؟ ان تعودی الی رفاعہ، اور عود کہتے ہیں وہ رجوع الی الحالت الاولی، پہلی حالت کی طرف پلٹنا ہے نا۔ اور وفی الحالت الاولی، اور پہلی حالت میں کان الحل ثابتا لہا، اس کے لیے حلت ثابت تھی۔ فَإِذَا عَادَتِ الْحَالَةُ الْأُولَى، اور جب پہلی حالت پلٹ آئی، عَادَ الْحِلُّ، تو حلت بھی اسی طرح پلٹ آئے گی۔ وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهِ، اور مستقل طور پر سر نو ہو جائے گی، یعنی جب بینونت مغلظہ ہے اور اس کے بعد دوسرے سے نکاح کیا، پھر وہ پلٹ کر کے شوہر اول کے پاس آ رہی ہے تو حالت اولا کے ساتھ آئے گی، یعنی اثر نو شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ یہ عود کے لفظ کے ذریعے سے اشارت النص کے طریقے پر سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ یہ کہتے ہیں، اور جب اس حدیث پاک سے حلت اس میں ثابت ہو گئی جس میں ہل ہے ہی نہیں، یعنی بینونت مغلظہ والی صورت میں جب وہ اثر نو 3 طلاق کا مالک ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ طلاقات الثلاث مطلقاً، اور وہ مطلقاً 3 طلاق ہے، یعنی بینونت مغلظہ والی صورت میں جب شوہر 3 طلاق کا مالک ہو گیا، ففیما کان الحل ناقصا، تو جس صورت میں حلت کم تھی، یعنی 3 سے کم طلاق دیا تھا، اولا ان یکون الزوج الثانی، تو زیادہ بہتر ہے کہ دوسرا شوہر اس حل ناقص کو پورا کرنے والا ہو، یعنی جب محلل بن گیا تو متمم بہرحال بنے گا
ہے نا. اس لیے اگر ایک یا دو دیا ہے، عورت نے دوسرا نکاح کیا، پھر شوہر اول کے پاس واپس آ رہی ہے، تو شوہر اول اثر نو 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا. یہ ہم نے اسی حدیث سے ثابت کیا ہے اشارت النص کے طریقے پر، جس سے آپ نے عبارت النص کے طریقے پر وطی کو ثابت کیا ہے نا. ہم نے حتی تنکیہ سے ثابت نہیں کیا ہے، اس لیے یہ اعتراض اپنی جگہ پر نہیں ہے نا. یہ بات پوری ہو گئی. آگے کا درس کل.